बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इमरान खान उम्मीदवार नामजद करते हैं, ऐलान करते हैं और इधर से लेके उधर तक जो है वो थरथली मच जाती है और खौफ शुरू हो जाता है। इमरान खान ने इससे पहले आपने देखा होगा सिर्फ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम दिया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होना शुरू हो गए हैं, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि आप अली अमीन गंडापुर को ना लेके आए। आप कहा जा रहा है नहीं लड़ाई में, भाई इमरान खान लड़ाई कब कर रहा है? ये लड़ाई जाहिर है इमरान खान की तो नहीं है। इमरान खान तो वोट के ऊपर यकीन रखने वाला आदमी है, वो तो सियासी आदमी की तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। अब कामरान खान जैसे ट्वीट लोग कर रहे हैं कि प्लीज इमरान खान से कहें कि ये मौखर कर दें, लेकिन बजाय इसके कि इमरान खान उसको मौखर करते, अगली खबर सुन लीजिए। और अगली खबर क्या है? अगली खबर वजीर आजम के उम्मीदवार का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ ऐलानात किए गए, लेकिन उससे बड़ी खबर क्या? उससे बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद। उनको ये खबर हो कि आज पाकिस्तान की सियासत के बड़े फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं और अडयाला जेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर तवज्जो का मरकज है। और इससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लोगों को शायद पहली बार एहसास हुआ होगा कि उनके वोट की पर्ची की कितनी अहमियत है और उनका वोट कितनी अहमियत रखता है कि जिस शख्स के खिलाफ पूरा निजाम था उन्होंने उसके हक में वोट किया और आज निजाम जो है वो जरा ठंडा पड़ा है और वो शख्स पाकिस्तान के अंदर फैसले कर रहा है। खबर यह है कि असद कैसर जो है वो और बैरिस्टर सैफ गए थे अडयाला जेल में, इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने बाकायदा इमरान खान के जो फैसले हैं वो सुनाना शुरू किए। पहली बात यह है कि इस हवाले से बताया यह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज की जो कॉल है वो देने जा रही है और आज शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में रैलियों और एहतजाज की कॉल देगी। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और असद कैसर के मुताबिक ये इलेक्शन पाकिस्तान की बदतरीन इलेक्शन थी और इस सिलसिले में जो एहतजाज करना है वो उनका हक है। और इस सिलसिले में जो ऐलान इमरान खान करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हमाद अजहर ने ट्वीट करके बताया है कि अहम ऐलान, पंजाब के तमाम उम्मीदवारान और कारकुनान पुरअमन एहतजाज की हंगामी बुनियादों पर तैयारी शुरू कर दें। तैयारी हर वार्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पे होगी। हर वार्ड और यूनियन काउंसिल से जुलूस निकलेंगे। एहतजाज के दिन और मकाम का किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस पे ऐलान होगा। अवाम को अपने चोरी किए हुए पब्लिक मैंडेट के लिए अवाम की कॉल पर निकलने के लिए तैयार रखें। एक सूरत हाल यह है और दूसरी सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला यह है कि असद कैसर साहब के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात के लिए इमरान खान ने उनको मैंडेट दिया है और उनके मुताबिक बच्चा बच्चा जानता है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है और धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जो आपको शायद यकीन भी ना आए, और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजलुर रहमान से भी बात करने की इजाजत दे दी है। अब आप कहेंगे क्या हुकूमत बनाने के लिए? फिलहाल धांधली के खिलाफ जो जमातें एहतजाज कर रही हैं उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करने जा रही है, क्योंकि लग ही रहा है कि मुल्क के अंदर एक कौमी तहरीक एहतजाज की शुरू होने वाली है और उसमें अवामी नेशनल पार्टी से बात की जाएगी, जमात इस्लामी से बात की जाएगी, फजलुर रहमान से बात की जाएगी और बलूचिस्तान के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। और एक खबर और दे देता हूं, खबर यह मिली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में बैकडोर राब्ते हुए हैं। गो के शेर अफजल मरवत ने कहा था कि आसिफ जरदारी ने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने फैसल करीम कुंडी ने इस बात की तरदीद की थी और कहा था जी शेर अफजल मरवत कोई संजीदा शख्स नहीं है, अगर हमने पीटीआई से बात करनी भी होगी तो किसी संजीदा शख्स से बात करेंगे। तो अभी इस सिलसिले में जो असद कैसर है उन्होंने बताया कि वो यहां से फ्री होते ही इन तमाम लोगों से मुलाकात करने जाएंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कौन वजीर आजम का उम्मीदवार है। अब ज़रा कल फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से कहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है, तो अब दोनों जानिब से कहा जा रहा है इस जो मुश्तरका मसला है वो धांधली का है और इंतखाबात का है, तो इसलिए लगता यह है कि शायद कोई कौमी तहरीक की तरफ बातें जाएं। अच्छा, अब आते हैं कि वजीर आजम के उम्मीदवार कौन होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने
وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ ایبٹ آباد آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب جو اس وقت پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کے امیدوار کے اوپر نامینیٹ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم منتخب کروا پاتی یا کہ نہیں کروا پاتی۔ عمر ایوب جو ہے وہ ان کا گو کہ تعلق تو بڑا پرانا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ اس پرانے تعلق سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو دادا ہیں جو جنرل ایوب تھے، وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگانے والے شخص تھے، جو پہلا مارشل لا تھا۔ لیکن جہاں تک عمر ایوب کی بات ہے تو عمر ایوب نے اس مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ایون جو ان کی تصویریں تھیں، جو ان کی کمر کے اوپر وہ تشدد کے نشانات تھے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کا ماضی جو بھی ہو، ان کا تعلق جس بھی خاندان سے ہو، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے وفاداری نبھائی ہے، انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو اب اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر سن لیجئے کہ صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ ہیں سوابی سے، ان کو خیبر پختونخوا کے اندر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے طور کے اوپر نامزد کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم آج پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلے ہیں یہ وہاں سے کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جی ہم تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں کریں گے، جی فلاں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ ہم استعفے اسمبلیوں سے نہیں دیں گے، ہم قانونی جنگ ضرور لڑیں گے اور اس وقت عوام سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ اب ایک خبر اچھی تحریک انصاف کے لیے اور ہے، لاہور کا حلقہ NA 128 جہاں پہ اون چودھری کامیاب ہوئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں۔ تو آج آپ کو میں نے صبح سویرے بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی اور DG لا کو جسٹس عامر فاروق کہہ رہے تھے کہ آپ سے یقیناً مشورہ نہیں کیا گیا ہوگا، جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سے رجوع کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 2 بجے رکھ لیتے ہیں۔ اب اگلی خبر سن لیجئے کہ الیکشن کمیشن نے اون چودھری کی جو جیت کا نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ تو اب عملی طور پہ دیکھا جائے تو ابھی تک ان کو جیت نہیں ملی، تو DG لا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے اور یہ بڑا بریک تھرو ہے اس موجودہ صورتحال میں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹ ملتی ہے تو وسیم قادر جو مسلم لیگ نون نے توڑے ہیں اس کا بدلہ بھی ہو جائے گا، اور اوورآل ایک بار پھر اس الیکشن کے اوپر جو سوال اٹھے ہیں پورے ملک کے اندر وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا آپ اندازہ کریں کہ ان کو لے کے جو کیا جا رہا ہے، مثال کے طور کے اوپر مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کے ریاست مخالف ایجنڈا اپنا لیا ہے۔ علی امین وزیر اعلیٰ بنے تو خیبر پختونخوا میں بلوچستان جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو تورا بورا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نون لیگ کے ترجمان ہے اختیار ولی، ان کی بات ہے۔ دیکھیے اگر تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ریاست مخالف ہیں تو ان کے لوگوں نے ان کو کیسے منتخب کر لیا، یہ بڑا بنیادی سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اس حوالے سے وہ جواب نہیں مل سکتا۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے تھے، اور JUI نے بھی کہا، راشد سومرو کہہ رہے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں ہمیں ابھی سے ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ اور وہ ہلچل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں وزارتیں نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ حکومت گرا سکے گی، تو ہمیں اس کے اوپر گارنٹی لینی چاہیے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل چیف سیکرٹری پنجاب جو تھے، یعنی ایک جانب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو لے کے پراپوگنڈا کر رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یہ بہت بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کل چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ گئے جاتی عمرہ اور انہوں نے مریم نواز کو بریفنگ دی، اور آج IG پنجاب وہ جاتی عمرہ گئے ہیں، مریم نواز کو امن و امان کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے، اور ان سے ہٹ کے 10 مختلف محکموں کے جو سیکٹریز ہیں وہ گئے ہیں، ان کو بتایا گیا جی ڈیولپمنٹ کے کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں، صوبے کی کیا صورتحال ہے۔ یعنی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں ابھی منتخب بھی نہیں ہوئی، نامزد ہیں، ان کو پنجاب کی بیوروکریسی نے باقاعدہ رپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا اور بریفنگز دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ اس سے آپ لگائیے کہ ہمارے جو بابو ہیں جو CSS کر کے آتے ہیں، مقابلے کا امتحان دے کے آتے ہیں، ان کی آپ باتیں سنیں گے تو ساری باتیں سنائیں گے، لیکن آ جا کے ان کی کل حیثیت یا اوقات جو ہے وہ ایک اچھی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں سارے جاتی عمرہ جا رہے ہیں؟
صرف اگلے سیٹ اپ میں کہ مریم نواز ہمیں ان عہدوں سے نہ ہٹائیں اور مریم نواز کے دور میں ہماری نوکری پکی لگے رہے، اتنی سی ساری حیثیت ہے. لیکن تحریک انصاف کے وقت ان کو نہ آئین یاد ہوتا ہے نہ قانون یاد ہوتا ہے، اور اس وقت اور آپ کسی بھی افسر سے ملیں گے وہ آپ کو ایسے بھاشن دے گا، ایسی پڑھی لکھی باتیں کرے گا، لیکن آج آ کے اتنی سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہاں پہ اب ان کی دوڑیں جاتی عمرہ کی طرف لگے. اب آتے ہیں صدر پاکستان والے معاملے کے اندر. صدر سے متعلق اس وقت مختلف باتیں آ رہی ہیں. اس میں کیا ہے کہ کیا صدر جاتے جاتے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ صدر کے پاس چند دن رہ گئے ہیں، اور اس میں کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ صدر عمران خان کی سزا معطل کر سکتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسرا ان کو کہا گیا چیف جسٹس کو خط لکھے اور آپ انہیں کہیں کہ دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات کریں. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے صدر نے جاتے جاتے جو بڑا قدم اٹھایا کہ بالآخر اگر کچھ نہیں تو بولنا تو شروع کر دیا. آج صدر پاکستان نے صحافیوں سے ایوان صدر میں غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور اس غیر رسمی گفتگو کے اندر جو صدر نے کہا ہے وہ یقینی طور پہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. صدر نے کہا کہ میرا احتساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی ہے. پھر کہا کہ آج پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے. اگر ایلیٹ کا قبضہ سیاست پر ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کے مطابق ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. اتحاد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانا اور ای وی ایم میرے دل کے بہت قریب تھے، اور اوورسیز کو ووٹ کا حق دلانے کی بہت کوشش کی. ان کے مطابق یہ سائنس کا زمانہ ہے اور نوجوان آئیڈیاز کے کارخانے. ہر پاکستان کو مسائل کا حل معلوم ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ کی کمی ہے. ان کے مطابق غریبوں کے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، اور ان کے مطابق جب قومیں بھٹکتی ہیں تو قیادت کو سامنے آ کر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے. پرانی باتیں چھوڑیں، آگے کی طرف بڑھیں. لیکن یہ صورتحال دکھائی نہیں دیتی. دوسری طرف خواجہ سعد رفیق جو ہار گئے لاہور سے، انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے. ان کے مطابق قومی اسمبلی میں تمام جماعتوں کے اوپر مشتمل مخصوص مدت کے لیے ایک قومی حکومت بنائی جانی چاہیے، اور وہی مسائل سے نکال سکتی ہے. اور میرے خیال سے قومی حکومت مسائل کا حل نہیں ہے. اس وقت ایک ہی مسئلے کا حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ آپس میں بات یا حکومتیں نہ بنائیں. جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کو مینڈیٹ کو تسلیم کریں، اور اس کے مطابق حکومت بننی چاہیے تاکہ لوگ ان کا خود سے احتساب کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.